ایک طرف ہمارے وزیر خزانہ 2 لاکھ سے 21 لاکھ کی تنخواہیں لے جاتے ہیں چیئرمین سینٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی، دوسری طرف وزیر اعظم فوراً سے نوٹس لے لیتے ہیں کہ میں نے رپورٹ طلب کر لیا کہ کیسے اتنا اضافہ ہوا ہے، تیسری طرف جو منیمم ویج ہے اس میں 1 روپیہ نہیں بڑھایا جاتا۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو انفلیشن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، یہ لوگ سروائیو کر لیں گے، 35-37 ہزار میں گھر آرام سے چل جاتا ہے۔ شاہ صاحب کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیں، یہ شو کرتا ہے کہ ٹوٹل ایک قسم کا کولیپس ہو چکا ہے، اور پرٹیکولرلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں لو کانفیڈنس موو کے بعد حکومت کا جو جواز تھا وہ یہ تھا کہ جی اکنامک مینجمنٹ ہم بہتر کریں گے اور پاکستان کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بجٹ ہو، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا بجٹ ہو، اس کے بعد اورنگزیب کا پہلا بجٹ اور اورنگزیب کا دوسرا بجٹ، تو حالات پہ ہر دفعہ کچھ گڑبڑ، آگے سے زیادہ گڑبڑ ہو گئے ہوئے۔ اب آپ یہ اس بجٹ میں دیکھیں کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ خود حکومت کہتی ہے، اور اورنگ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے نمبر ہیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس پہ یقین نہیں ہے حکومت کے نمبروں میں، کہ 2.7% گروتھ ہوئی ہے۔ مطلب پاکستان میں 2.7% گروتھ کا مطلب ہے کہ زیرو گروتھ، کیونکہ اتنی تو ہماری آبادی بڑھ جاتی ہے جتنی اکنامک گروتھ آپ دکھا رہے ہیں، اور وہ بھی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہر چیز میں نیگیٹو ہے ایکسیپٹ مویشیوں کے، اور مویشیوں کی آپ گنتی پتہ نہیں جتوئی صاحب آپ کر سکتے ہیں تو کریں جا کے، بٹ میرے خیال میں یہ نمبرز جو ہیں شو کرتے ہیں کہ اکنامک گروتھ زیرو ہے بلکہ نیگیٹو ہے، اور ایز اکانومسٹ وی کال دس ٹوٹل اسٹیگنیشن۔ اکانومی ٹوٹلی اسٹیگنیٹ کر رہی ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 70% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہر سال روزگار ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو وہ کہاں سے روزگار لائیں گے جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ گرو ہی نہیں کر رہی، اور 3 سال سے گرو نہیں کر رہی، اور اس سے پہلے کووڈ تھا، اور کووڈ میں آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات تھیں۔ تو ہم تو پرپیچول ایک قسم کی ڈیزاسٹر زون میں ہے ایز فار ایز دی اکانومی از کنسرنڈ، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس حکومت کو تو ٹوٹل کنفیوژن ہے کہ کیا کرنا ہے کیا ہے۔ فائنانس منسٹری نے تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ایف بی آر کے حوالے کر دی ہے، اور جو ایف بی آر کہے گی وہ فائنانس منسٹری کرے گی، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے کہ کس نے کیا کیا، اور کیسے یہ انہوں نے اپنی سیلریز بڑھا لی ہیں، تو پورا ملک تباہ ہو گیا، تو وہ تو پوچھے نا کہ وہ کیسے ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سولر پینلز کے اوپر 18.5% ٹیکس لگا رہے ہیں آپ، جب آپ نے آئی ایم ایف سے ریزیلینس کلائمیٹ ریزیلینس کا لون لے لیا 1.5 بلین کا۔ آئی ایم ایف بھی ماشاءاللہ پاکستان سے بڑی مہربان ہے، پیسے دینے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گرین انرجی کریں گے، بجٹ میں آپ کہتے ہیں 18.5% سیلز ٹیکس سولر پینل پہ لگائیں گے، اور سولر پینل کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور بجلی کا محکمہ، ٹیکسز کا محکمہ، ایگریکلچر کا محکمہ، بیوروکریسی ان جنرل، یہ پاکستان کی اکانومی پہ چھا گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر بھی تباہ ہے، بجلی بھی تباہ ہے، مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ کوئی کرتا نہیں ہے اس ملک میں۔ انویسٹمنٹ آل ٹائم لو پہ ہے اس وقت کوئی صاحب، اور ہندوستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 30% سے اوپر ہے، بنگلہ دیش 30% سے اوپر ہے، اور ہماری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس وقت بینکوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں لون نہیں چاہیے، ہم نے نہیں کرنا اور کاروبار نہیں کرنا۔ آپ کے آئی ٹی والوں کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا، ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، کس لیے لگا؟ کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو پالیں، ان کی تنخواہیں دیں، ان کی پروموشنز کریں، نئے سے نئے ڈپارٹمنٹس بنائیں، ہر قسم کی عیاشی ہو رہی ہے۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں اس وقت
5% ہوں گے جو خوش ہوں گے اس اسٹیگنیشن سے. 95% جو ہیں وہ پس گئے ہیں اس کی وجہ سے. اور مین ریزن یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت پاورٹی لیول ہے وہ ورلڈ بینک کہتا ہے 45% ہوگی, تقریباً 50% تو پاورٹی لائن کے نیچے. 10-11 کروڑ. بچے ہمارے 3-4 کروڑ تو بچے اسکولوں میں ہی نہیں جا رہے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہائے. دودھ کا گلاس نہیں ان کے پاس ہے, وہ جوتا نہیں پہنتے, کپڑے نہیں پہنتے, پڑھائی انہوں نے کیا کرنی, فیس وہ دے نہیں سکتے, بجلی کا بل نہیں دے کر سکتے, مشکلوں سے وہ کھانا اپنا پورا کر رہے ہیں, وہ بھی شاہ شہزادہ صاحب ہوتا ہے شاہ صاحب آسانی. شاہ صاحب سو انفارچونیٹلی تو میں تو خاصا ڈسلوژنڈ ہو گیا ہوں یہ ساری مینجمنٹ, شاہ صاحب اکنامک ایک بات تو مینجمنٹ واضح ہے نا شاہ صاحب کہ پاکستان کو کمزور کیا گیا ہے اندرونی طور پہ اور معاشی طور پہ. وہ جو جان پرکنز کہتا تھا اکنامک ہٹ مین بھیجتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے سر, یا ابھی چل رہی ہے خبریں کہ امریکہ کو, اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم ایران پہ حملہ کرنے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اگر ایران پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. پہلے ہی ہم ابھی جنگ سے نکلے ہیں, ہماری سچویشن سیریس ہے, معاشی طور پہ ہمارے حالات ایسے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سر ہم اکنامک ہٹمینس کا شکار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں بالکل, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنلی بھی پولرائزڈ ہے اور ایکسٹرنلی ہماری ہندوستان سے ایک قسم کی ہم جنگ کی صورتحال میں ہے. اوپر سے جو آپ ریجن میں کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوا تو یہ پوری ریجن ٹوٹلی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی, مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. جو یو اے ای, سعودی عربیہ میں جو آپ کو اسٹیبلٹی نظر آتی ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. تو اس سے تو اکانومی تو جیسے کہتے ہیں نا, میں وہ ورڈ نہیں یوز کر سکتا, تو وہ ختم ہو گئی. سو آئی تھنک کہ اب آپ کو جیو اسٹریٹجی میں اگر آپ کوئی کامیابی دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں کہ کوئی آپ کو بیل آؤٹ بھی کر دے اور آپ کو ماڈرنائز بھی کر دے اور آپ کو ڈیجیٹل اکانومی بھی کر دے اور آپ کو چپس بھی دے دے اور آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی دے دے اور سپر کنڈکٹر بھی دے دے. تو وہ کام اب اگر آپ کرنے میں, اور وہاں بھی ہم کنفیوز ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے جو نارتھ میں نیبر ہے اس کے ساتھ یہ کام کریں یا جو 10 سمندر پار امریکہ ہے اس کے ساتھ یہ کام کریں. تو وہ بھی ہم بیچ شاہ میں صاحب پھنسے ہوئے ہیں, شاہ نہ صاحب ادھر کے ایسا نہ ادھر کے. شاہ صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ اعلان کر دیتے ہیں تقریر میں کہ ہم یہ تنخواہ بڑھا رہے ہیں, پھر وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں کہ بھائی تنخواہ کیوں بڑھا رہے ہیں, مجھے رپورٹ دیجئے اس بارے میں. کیا آج جس طرح خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ مالی فحاشی ہے اپنے ٹویٹ میں, جس طرح تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, خواجہ آصف بھی کیبنٹ کا حصہ ہیں, کیا کیبنٹ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اورنگزیب صاحب خود سے کر رہے ہوتے ہیں IMF کے ساتھ. یہ کسی کو نہیں پتا کہ کوئی دوسرا کون کر رہا ہے. فائنانس کو یہ نہیں پتا ایف بی آر کیا کر رہی ہے, ایف بی آر کو یہ پتا نہیں ہے کہ کامرس والے کیا کر رہے ہیں, کامرس کو یہ نہیں پتا کہ فوڈ والے کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں جب نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی تو اس وقت شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو پہلا کام انہوں نے کیا تھا, اور وہ بھی بجٹ کے قریب کا ٹائم تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو پہلا کام انہوں نے کہا تھا کہ پینشنز کو بڑھا دیا جائے. اور انہوں نے نیشنل اسمبلی میں وہ اعلان کر دیا تھا کہ پینشنز کو بڑھا دیں, اور بعد میں بجٹ میں وہ اس کو آپ کو واپس لینا پڑا. تو فائنینشیل سوورینٹی ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم IMF پروگرام میں ہیں, تو ہم نے ان کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے. ان کے مطابق جہاں تک غریب آدمی ہے تو وہ تو ہم چلتے ہیں, بٹ جہاں پر پھر مراد کی بات چیت آ جاتی ہے اس میں پھر ہم IMF کو بھی چکر دے دیتے ہیں اور کام دکھا دیتے ہیں. بعد میں وہ پکڑ لے تو اور بات ہے, پھر ذرا معافی مفی کر کے پھر کام چلا لیتے ہیں. سو چلاؤ کام چل رہا ہے. یہ چلاؤ کام کب تک چلے گا شاہ صاحب؟ کب تک ہمارا ملک چلاؤ کام پہ چلتا رہے گا, اور کتنا سروائیو کر لیں گے؟ جب تک IMF آپ کو چلانا پیسے چاہتا ہے. دیتی رہے گی تو ہاں, جب تک وہ چلانا چاہتے ہیں آپ چلتے جائیں گے, کیونکہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جو ہے نا وہ نہیں آپ سیکھتے. سر اب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آج ایک دن بھی ہے سر, آج ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر بھی ہے, بچوں سے مشقت کے خلاف دن آج دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. پاکستان میں ہر دوسرے گھر میں بچہ نوکر کام بھی کر رہا ہوتا ہے, اور ہم
बच्चों को खेतों में काम करने के लिए भी पैदा करते हैं, भीख मांगने के लिए भी, पेडोफाइल्स के हाथ भी चढ़ जाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी चल रही है, हमारे बच्चे बड़े गैर महफूज हैं। आप इन बच्चों को क्या मशवरा देंगे, इनके लिए क्या हमें हुक्मरानों को मशवरा देंगे, करना क्या चाहिए? मुस्तकबिल के मेमार इन्हें हम शाह साहब कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे बच्चे जो 1.5 करोड़ मुशक्कत कर रहे हैं, 3 करोड़ स्कूल से बाहर हैं, लाखों की तादाद में रेप होते हैं। योर व्यूज शाह साहब। देखिए, मुझे तो शर्म आती है, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है और आप सारे उसमें इंक्लूडेड हैं, कि हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लेट डाउन किया है, और हमने पाकिस्तान को जो एक अल्लाह ताला ने हमें नायाब किस्म की चीज़ दी थी उसका जी सर। ख्याल नहीं रखा, और उसकी तबाही मचा दी है। और उसका सबसे बड़ा जो है नुकसान हमारे बच्चों का। आई थिंक कि हमारे बच्चों के बाद गजा के बच्चों के साथ जो हो रहा है, अल्लाह करे जी हाँ उस सर। तक ना हम पहुंचे, और हम अपने बच्चों को का ख्याल रख सकें। आप इमेजिन करें कि बहुत से बच्चे पाकिस्तान में हैं जिन्होंने एक गिलास दूध जिंदगी में नहीं पिया, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी खुराक उनको मिलती नहीं है। स्टंटिंग जो है उसका मतलब यह है कि आपकी न्यूट्रिशन लेवल इतनी कम है कि आपका दिमाग जो है वो भी ग्रो नहीं करता। तो आई मीन बच्चों के बारे में तो हमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बस एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों का कम से कम हम ख्याल रख लें, बच्चों को खुराक पहुंचा दें, उनको स्कूल में डाल दें, उनको उनके माँ बाप को आपको वजीफा भी देना पड़े तो उनसे बच्चे माँ बाप से लेके स्कूलों में डाल दें, लेकिन स्कूलों में अच्छे उस्ताद रखें, अच्छी चीज़ पढ़ाएं उनको, मॉडर्न चीज़ें पढ़ाएं, मैथमेटिक्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, तो फिर बात बनेगी। ऐसे अदरवाइज जिस तरह हम चल रहे हैं, जी सर। आई डोंट थिंक कि हम कुछ कर पाएंगे।